نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جنہیں ڈبل ثواب ملتا ہے، یعنی جسے ثواب دگنا ملتا ہے اگر وہ عمل کر لیں. نمبر 1 پہ آتا ہے کتابی، یعنی یہودی اور عیسائی، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوتے ہیں، اور جو کتاب میں ان کی کتاب میں یعنی تورات اور انجیل ان میں جو آیا وہ اسے مانتے ہیں. تو آج کل یعنی یہودی یا عیسائی اگر ایمان لے کر آئیں ہمارے حضور علیہ السلام پر تو ان کے لیے ڈبل ثواب ہوگا. یعنی ایک تو وہ کتابی تھے، یعنی اہل کتاب ہونے کا ثواب ان کو ملے گا. دوسرا یہ کہ یہ مسلمان ہوئے اور ان کو مسلمان ہونے کا بھی ثواب ملے گا. دوسرا بندہ وہ ہے غلام مملوک، جب اللہ کا حق بھی ادا کر دے اور اپنے مولاؤں کا بھی حق ادا کرے. یعنی جیسے پہلے لوگ ہوتے تھے، غلام ہوا کرتے تھے کہ اپنے مالک کا غلام حق ادا کرے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی بجا لائے اور حضور علیہ السلام کی پیروی بھی کرے، تو اس کے لیے بھی ڈبل ثواب ہوگا، یعنی ثواب دگنا ہوگا. ایک وہ یعنی وہ غلام رہ کر بھی اپنے آقاؤں کا حکم مانتا ہوئے، اور دوسرا وہ مسلمان ہو کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لائے اور حضور علیہ السلام کی پیروی کرے. یہ 2 شخص ہو گئے جن کو ڈبل ثواب ملے گا. ایک وہ بندہ کہ جس کے پاس لونڈی تھی، اس سے صحبت کرتا تھا، اسے اچھا ادب سکھائے اور اسے اچھی طرح علم سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کرے، اس کے لیے بھی دگنا ثواب ہے. یعنی کوئی بندہ ہے، اس کے پاس لونڈی ہے اور اس سے صحبت کرتا تھا پہلے، اور اس کے بعد اس نے اسے آزاد کر دیا. آزاد کرنے کے بعد اب اس سے نکاح کر لے، یعنی اس سے پہلے اسے اچھی تربیت دے، ادب سکھائے اور تعلیم دے، اس کے لیے بھی دگنا ثواب ہے. یعنی یہ 3 شخص ہیں جن کے لیے دگنا ثواب ہے. اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کروں تاکہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول ہیں. یعنی یہ جنگ نہ ہی تھا یعنی حکومت کرنے کے لیے تھی، اور نہ ہی تھا یہ مال گیری یعنی مال وغیرہ اکٹھے کرنے کے لیے تھی. اور یہ فرمان اس لیے ہے کہ صرف اور صرف ایمان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. یعنی اور فرمایا کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، جب یہ کر لیں گے تو مجھ سے اپنے خون کی اور اپنے مال کی حفاظت پا لیں گے. یعنی اور سوا اسلامی حق کے، یعنی اگر اسلام لے کر آتے ہیں تو اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو اس کا اجر دے گا. اور اسی طرح جو مشرکین تھے عرب کے، ان کے لیے حکم جزیہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایمان لائیں یا وہ قتل کیے جائیں. یعنی یہ جو حدیث مبارکہ آئی اس کی تشریح میں آتا ہے کہ مشرکین عرب ان کے لیے حکم جزیے کا نہیں تھا. یعنی جو اب غیر مسلم ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، وہ جزیہ
دیتے ہوں گے، ٹیکس دیتے ہوں گے رہنے کے لیے، اور ان کی ذمہ داری حکومت کی ہے، ذمہ جو بھی ہوگا ان کا ذمہ حکومت کے ذمہ ہوگا، یعنی ان کے مال کی، ان کی جان کی حفاظت کرنا، ان کے آل اولاد کی، ان کی جائیدادوں کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ ہوگا اگر وہ ٹیکس دیتے ہوں گے۔ یعنی مشرکین عرب کے لیے جو حکم جزیہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایمان لیں یا قتل کیے جائیں، اور یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یعنی ان کو قتل کر دو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ یعنی اگر ایمان لے آئیں تو بسم اللہ، اگر ایمان نہیں لاتے تو ان کو قتل کر دو تاکہ یہ فتنہ ہی ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح عرب کے اہل کتاب جو تھے، جو پہلے میں نے ذکر کر دیا، اہل کتاب اور عجم کے تمام کفار کے لیے ایمان ہے یا جزیہ ہے، ورنہ قتل و قید ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، یا پھر اگر نہ دیں تو وہ پھر ذلیل ہوں۔ اسی طرح مرتد کے لیے یا وہ اسلام لائیں یا وہ قتل کیے جائیں، مرتد کے لیے معافی نہیں ہے، یا وہ اسلام لیں دوبارہ یا پھر قتل کیے جائیں، ان کے لیے جزیہ وغیرہ نہیں ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تقاتلونہم او یسلمون، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اسی طرح باغیوں کے لیے فرمایا کہ قتل ہے یا پھر بغاوت سے توبہ ہے، یعنی اگر بغاوت سے توبہ کر لیتے ہیں تو جی بسم اللہ، اگر توبہ نہیں کرتے تو ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، یعنی تو اس سے زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کی حکم کی طرف پلٹ آئے، یعنی یا وہ باغی سے توبہ کر لے یا پھر وہ اللہ تبارک، یعنی اگر نہ کرے توبہ تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تھی 2 حدیثیں جو آج کے سبق میں تھیں، تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو جو نئے ہیں میرے چینل پر، وہ چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہاں اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، اور دعاؤں کی درخواست دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔